السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، یعنی کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے، شادی کرنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس موقف ہے مفتی اکمل صاحب کا، وہ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم اور سفر میں شادی منحوس ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے آپ بھی کوشچن کریں کہ یہ 2 مہینے تو نکال دیں، چلیں آپ کا قول مان لیتے ہیں، باقی 10 مہینوں میں شادی تو بہت بابرکت ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے ہاں ہے، تو یہ جتنے گھر میں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور جہنم کا سمندر گھر پیش کر رہے ہیں، وہ 10 مہینے کی برکات سے محروم کیسے ہو گئے؟ اور وہ کون سی منحوسیت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان 2 مہینے میں شادی کر کے حاصل ہوگی، جو ان 12 مہینوں میں شادی کر کے بعض گھروں میں نہیں ہو رہی؟ تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا عمل اور برا کردار ہے کہ گھروں کے اندر ایسے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ محرم کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے اظہار غم، یہ شرعاً ہمارے دلائل کے مطابق جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے مکتب فکر میں اظہار غم جائز ہے تو اس پہ تنقید بھی نہیں ہے۔ اور احساس غم یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ امام حسین شہزادہ رسول کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا، اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا، جب یہ ایام خاص طور پر آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں اگر کوئی شخص معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہوئے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں شادی کروں، کہ مجھے غم محسوس ہو رہا ہے نواسہ رسول کا، اور وہ نہیں، بالکل ایسے ہی صحیح بات کہہ رہے ہیں مفتی اکمل صاحب کہ اس طرح کا اگر غم محسوس ہوتا ہے آپ کو، یعنی کہ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کرتا تو قابل برف بھی نہیں ہے۔ اور سفر کا مہینہ بالکل کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہے کہ جی خالی کا مہینہ ہے، اس میں 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، خاص طور پر کوئی منحوس نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اس کو منحوس کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فرما کر ان تمام بدعتوں کا قضا کیا، اور دقیانوسی پن کا اور توہم پرستی کو ختم فرمایا۔ صحیح ہے۔ تو دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے بظاہر ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ ویسے آپ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یعنی کہ اپنے طور پہ آپ کو مطمئن نہیں ہوتا دل، تو آپ نہیں کریں پھر۔ تو چلیے مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میں شادی کے حوالے سے ایک بیان شیعہ حضرات بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ رد کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں لوگوں نے لعنتیں، اور یہ جو بعض لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے، شیعہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ محرم میں شادی کرنا ہماری نزدیک جائز ہے، بلکہ برکت کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو، تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہے ہیں، معاف نہ کرو بھائی، کس نے کہا ہے؟ میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا نا، یہاں بیٹھا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں محرم میں شادی بالکل جائز ہے۔ میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا، اس لیے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، یہ فائدے ہیں۔ اچھا، اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے محرم کے اندر شادی جائز ہے۔ اگر یہ اسلام کے اعتبار سے بتاتے کہ اسلام کے اندر جائز ہے کہ پرانے ٹائم سے لے کے صحابہ کرام کے وقت تک اگر کسی نے نکاح تو کیا ہوگا، ظاہر ہے محرم میں بھی کیا ہوگا، تو اس کی ریفرنس دیتے تو زیادہ اچھا بہتر رہتا، سمجھنے میں لوگوں کو آسانی رہتی ہے۔ اپنے مقطع فکر کے بارے میں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے پورا ٹوٹل۔ اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت۔ تو جب ہم آپ کے مسلک کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جائز ہے، کہہ رہے ہیں سنیوں کے ہاں جائز ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتا دیں بھائی یہ سنی مذہب ہے، یہ شیعہ نہیں۔ تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ یہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو کہا ہے، شیعہ حضرات نہ کریں شادی، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے، اس کو آپ شیعوں میں چلا کے اس سے پھر رد کر رہے ہو، دلائل سے آپ دلائل دیں۔ میری نظر میں محرم، سفر، ربیع الاول 12 مہینے شادی کے ہیں، ویسے بھی 4 جب کرنی ہوگی تو پھر اس میں تو اتنا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا، جو لڑکی والے جس مہینے میں راضی ہو جائیں فوراً سے پہلے
نکاح کر لو، ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا۔ باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں، شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے، نحوست تھوڑی ہے۔ تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے، تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے۔ صحیح۔ اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کلپ بنایا، وہ تو سنی ہے، انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ بدعت کا خاتمہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ محرم میں نہیں کرتے، تو ان کی بدعت کی مخالفت کے لیے بہت سے سنی بھی نہیں کرتے نا، تو ان سنیوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ محرم میں کیا کرے تاکہ اس بدعت کا خاتمہ ہو۔ تو بھائی ہم اس بدعت سے وہ بدعت جس کو سنی بدعت سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو اس کو؟ آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم تو اس بدعت کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان، یہ کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا۔ تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو، کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کرتے، تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن اس دن کیا کرو۔ کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو، تو جائز تو اس دن بھی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ نہیں اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے۔ جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ، اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، شادی کیا کرے گا وہ؟ تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ وجہ اس کی یہ کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا، اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بھوکا رہے گا بیچارہ۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بھی ہو، غم کا دن ہے، لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی، ہم اپنا مسلک بیان کریں گے نا، ہم نہیں مانتے برسیوں کو، بھائی برسی کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی، بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا، اس لیے کہ جس دن بھی ہوا وہ اب کرنا کیا ہے۔ آپ نے دوستوں کی مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا سنی جو عقیدہ ہے اس کے اندر جو ہے محرم کے مہینے میں شادی جائز ہے۔ تو چلیے اب انجینئر صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ہم کہتے ہیں نہ 22 رجب کو کریں نہ 10 محرم کو کریں، اس کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن یہ کہیں گے کعبہ ہی توڑ دیا، آج تک حتیم باہر ہے، فتنہ کی ڈر سے۔ قرآن میں فتنہ قتل سے بڑھ کے ظاہر ہے ایک امت کا دکھا ہوا دن ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ منانا شروع کر دیں، لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے، اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے، آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے، آپ 11-12 محرم کو کر لیں شادی، صحیح، ایون 10 محرم کا ہم شریف فتویٰ تو آپ پہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم وہی والا فتویٰ لگائیں گے جو آپ 22 رجب کے اوپر لگاتے ہیں۔ آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے، جو خلیفہ راشد بنی ایک ملک ہے، ہم خلفۂ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے لیے کیوں نہ تڑپیں؟ تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ 10 محرم کے اوپر شادی، یہ وہ، میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن، پوری زندگی عید پہ نیا سلوٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں، ٹھیک ہے، دکھ ہوتا ہے نا۔ باقی یہ کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے، لیکن غم تو انسان ختم نہیں، غم تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکے، پھکی لے لیں اس پہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا، فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے، تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا، کسی نے حضور کو مشورہ دیا، حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو قاتل حمزہ ہے۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو ہمارے 5 سال ہو گئے، آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے، سر
حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں, چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا. حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ, نبی الاسلام ان کی شکلیں دیکھیں گے, وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے, سحقا سحقا لمن غیر بعدی, اس میں بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں, 8 طرق ہیں بخاری مسلم میں. ٹھیک ہوگا, میں اور طرف چل پڑوں گا, اس لیے میری زبان باندھی رہنے دیں. سو دوستو آپ نے انجینئر صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ جو ہے 10 محرم چھوڑ کے باقی محرم کی کسی بھی تاریخ میں آپ نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں, لیکن جو مسلمانوں کے دلوں میں ایک غم ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بہت بڑی شہادت کا دن ہے. اور اس لحاظ سے انہوں نے یہ موقف پیش کیا ہے کہ 10 محرم کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں محرم میں. چلیے اب ایڈوکیٹ فیصل صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان کا بھی موقف سن لیتے ہیں. میں نے 2 سوال کیے کہ اگر آپ کا پلان ہے تو آپ کر سکتے ہیں رمضان میں. بھائی نے 2 سوال کیے کہ رمضان اور محرم میں کیا ایک انسان شادی کر سکتا ہے. تو دیکھیے, شادی کے لیے شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے, سوائے اگر کسی کو غم ہو تو وہ نہ کرے. جیسے کسی گھر میں انتقال ہوا اور غم ہے تو 3 دن غم منا سکتا ہے. ٹھیک ہے, عورت ہے اگر وہ بیوہ ہوئی تو 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم ہے, وہاں تو شادی ہوں گی نہیں اس کے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں جہاں آپ شادی کے لیے کوئی ہے کہ یہ ٹائم پہ نہیں وہ ٹائم پہ نہیں, نہ کوئی گھڑی, نہ کوئی وقت, نہ کوئی دن, نہ کوئی مہینہ. شادی عصر کے بعد بھی ہو سکتی ہے, شادی مغرب کے بعد بھی ہو سکتی ہے, شادی عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے, شادی فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے, شادی تہجد میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن کلیئر ٹائٹل شادی ہو تو پتہ چلا گڑبڑ کرے ہوئے رات میں کر رہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے, شادی محرم میں نہیں ہوتی, شادی سفر میں نہیں ہوتی, شادی رمضان میں ہوتی ہے. اچھا, ایک عجیب مسئلہ ہے, میں نے کسی سے پوچھا شادی رمضان میں کیوں نہیں کرتے, اور ایک پڑھا بھی میں نے کتاب میں, تو انہیں رمضان عبادت کا مہینہ ہے اس لیے شادی نہیں کرنا اس میں. تو سوال یہ, شادی کیا ہے پھر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نکاح آدھا دین ہے, ایسا ہی تو آدھا دین عبادت نہیں ہے. تو نہیں, رمضان عبادت کا مہینہ ہے, شادی نہیں کرنا, اور رمضان میں شادی کی طلاق ہو جاتی, بولے عبادت کے مہینے میں شادیاں کر رہے, بولے کیا عجیب غریب. تو آپ رمضان میں شادی کر سکتے ہیں, آپ محرم میں شادی کر سکتے ہیں, آپ سفر میں شادی کر سکتے ہیں, آپ سال کے 12 مہینوں میں 355 اسلام کے اعتبار سے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو, جب تک شادی کی کنڈیشنز پورے ہو رہے ہیں اس کی شرائط, تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بدعقیدگی ہے, توہام, وہم ہے. سمجھے آپ کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ اس سے ہماری بات. سو دوستو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا سارے علماء کرام کا, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں, رمضان کے مہینے میں, یعنی کسی کی بھی 12 مہینے اسلام میں جو ہوتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں. اور محرم کے اندر صرف اگر آپ کو دل مطمئن نہیں ہوتا آپ کا شادی کرنے کا تو آپ نہ کریں, جس کا دل مطمئن نہیں ہوتا وہ نہ کرے, اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں 10 تاریخ کو چھوڑ کے, باقی کسی بھی دن آپ جو ہے شادی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند نہیں ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.